بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، مطلب پرستی اور عیش پرستی اکثر خونی رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ ایک پراسرار کہانی۔ میرا نام بلقیس ہے، میری عمر 14 سال ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ممی اور پاپا بہت شفیق اور مہربان ہیں، مگر مجھے ان سے ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ ممی اور پاپا مجھ پر توجہ نہیں دیتے، جبکہ میں توجہ کی بہت بھوکی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ممی پاپا مجھ سے پیار نہیں کرتے یا میری ضروریات پوری نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کے سارے ممی ڈیڈی سے مجھے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ویسے مجموعی طور پر ہمارا گھرانہ خوشحال ہے اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا گھرانہ خوش اخلاق، صفائی پسند اور مطالعے کے ذوق سے بھرپور ہے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی کسی ایسی بے بس، لاچار اور مظلوم عورت کے کام آئیں گے جو موت کے دہلیز پر پڑی سسک رہی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ میری بات آپ کو مبہم اور غیر واضح لگی ہوگی اور آپ بالکل بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ٹھہریں، میں آپ کو واضح اور شروع سے پورا واقعہ سناتی ہوں۔ وہ جولائی کا گرم ترین مہینہ تھا اور میری یادداشت کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ اس روز گرمی بہت زیادہ تھی، سورج جیسے زمین کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ ممی نے مجھے اسٹور سے آئس کریم لانے کے لیے بھیجا۔ مجھے بھی آئس کریم بہت پسند ہے۔ ہمارا گھر بہت خوبصورت علاقے میں ہے۔ اسٹور سے آئس کریم خرید کر واپسی میں اس غیر آباد پلاٹ سے گزری جو ہمارے گھر کے عقب میں برسوں سے خالی پڑا تھا۔ کبھی کبھی بچے وہاں آ کر کھیلتے رہتے، یا پھر اس پلاٹ میں لوگ کوڑا کرکٹ بھی ڈال جاتے ہیں۔ خیر، میں اپنی دھن میں مگن اس پلاٹ سے گزر رہی تھی کہ مجھے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رہ گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس جگہ کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا میرا خوف زدہ ہونا فطری امر تھا۔ خوف کے باوجود میں چند منٹ وہیں کھڑی رہی اور گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی، لیکن وہاں ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ بالآخر میں نے بے پرواہی سے سر جھٹکا اور اس چیخ کو فریب سماعت تصور کر کے آگے بڑھ گئی۔ میں بمشکل چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ وہ نسوانی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ اس بار آواز خاصی تیز تھی اور میں نے واضح طور پر سنی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اب چیخیں ایک تسلسل سے آ رہی تھی اور اسی خالی پلاٹ میں سے آ رہی تھی۔ پلاٹ خالی تھا اور اس کے ارد گرد مستطیل کی شکل میں 4 فٹ اونچی چہردیواری قائم کی گئی تھی۔ پہلے میں نے پلاٹ کا جائزہ لیا اور اس کے چاروں کونوں کو غور سے دیکھا۔ پلاٹ خالی تھا۔ ڈر و خوف سے میں سن سی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ آوازیں کسی چڑیل کی ہیں جو سخت تکلیف کے باعث چیخ و پکار کر رہی ہے اور نظر نہیں آ رہی۔ لیکن نہیں، میرے دماغ نے کہا، یہ چیخیں زمین کے اندر سے آ رہی ہے، اور میرے غور و فکر کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اس پلاٹ میں کسی زندہ عورت کو دفن کر دیا گیا ہے۔ میں وحشت کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس عورت کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد میں اسے نہیں فراہم کر سکتی، بلکہ میرے بڑے ہی ایسے کر سکتے ہیں۔ میں تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ میری ممی دل نشین، بہت خاموش طبیعت ہے، بلا ضرورت کبھی نہیں بولتی اور فضول باتیں کبھی نہیں کرتی۔ اس وقت
انہوں نے میرے ہاتھ سے آئس کریم کا ڈبہ لیا اور اسے فریج میں رکھ دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ انہیں ضرور اندازہ ہو جاتا کہ میں انہیں کوئی اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔ بات تو واقعی اہم تھی۔ ایک عورت کو زندہ سلامت زمین میں دفن کر دیا گیا تھا اور وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ وہ عورت جو بھی تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ بالآخر میں نے دل کھڑا کر کے ممی سے کہہ دیا، ممی، پیچھے والے پلاٹ میں ایک عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ بلقیس، پلیز مجھے تنگ مت کرو، مجھے کام کرنے دو۔ انہوں نے تو بے توجہ سے ہی کہا۔ پھر بولے، یہ تم دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ اندر کچن میں آ جاؤ۔ ممی، ہمیں اس عورت کی مدد، ہمیں ابھی لنچ کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اتنی دیر انتظار کر سکتی ہے۔ ممی کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے یقین ہے کہ تم سچ بول رہی ہو۔ اب ایسا کرو کہ گوشت کی یہ پلیٹ ڈرائنگ روم میں لے جاؤ۔ تمہارے ڈیڈی کو بہت بھوک لگی ہے۔ جاؤ جلدی کرو۔ شاباش ممی، وہ عورت، ارے اسے چھوڑو۔ 1 گھنٹے سے تمہارے ڈیڈی کو بہت بھوک لگی ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ممی نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے خاموشی سے بھنے گوشت کی پلیٹ پکڑی اور ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ ڈیڈی کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے گوشت کی پلیٹ میز پر رکھ دی اور ڈیڈی سے کہا، ڈیڈی، پچھلے پلاٹ میں ایک عورت چلا رہی ہے۔ بیٹا، میں نے تو ہمیشہ عورتوں کو چیختی چلاتی ہی دیکھا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اگر عورت چیخے چلائے گی نہیں تو عورت کیسے کہلائے گی؟ ڈیڈی نے بے پرواہی سے کہا اور ہنسنے لگی۔ ڈیڈی پلیز، میں سنجیدہ ہوں۔ ہمیں اس عورت کی مدد کرنی ہے۔ کسی ظالم نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ آپ ایسا کریں، کودال اور پھاوڑا لے کر چلیں، زمین کھود کر اسے باہر نکالیں، ورنہ وہ مر جائے گی۔ دیکھو بیٹا، میں کوئی آثار قدیمہ تو ہوں نہیں، مجھے کھدائی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ ڈیڈی مزے سے گوشت کی بوٹیاں کھانے میں مصروف تھے۔ انہیں شاید یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ بلقیس بیٹا، مجھے سکون سے بوٹیاں کھانے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بوٹیاں کھانے کے بعد اس شور مچانے والی عورت کی کہانی ضرور سنوں گا اور سننے کا معاوضہ بھی نہیں لوں گا۔ تم بھی پہلے کھانا کھا لو، پھر سنا لینا اپنی شور مچانے والی عورت کی کہانی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیڈی سلو موشن میں کھانا کھا رہے ہوں۔ مجھ سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ اس عورت کی چیخ بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کم از کم مجھے اس وقت ایسا ہی لگا جیسے میں کھانا برسوں سے کھا رہی ہوں۔ جیسے تیسے ہم نے کھانا ختم کیا اور التجائی لہجے میں ڈیڈی سے بولے، ڈیڈی پلیز جلدی کریں اور خالی پلاٹ کی طرف چلیں۔ چلو بھائی، کھانے کا مرحلہ تو نمٹ گیا۔ ڈیڈی نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، آپ اس عورت کی مدد کریں گے نا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے میں کافی پیوں گا۔ دل نشین، کافی لے آؤ۔ ڈیڈی نے ممی کو آواز دی۔ اتنی دیر میں ممی کافی لے آئی تھی۔ چیخنے چلانے والی عورت سے مجھے یاد آیا کہ رات پھر عاصم نے اپنی بیوی سے اونچی آواز میں لڑائی کی۔ ممی نے ڈیڈی کے سامنے پیالی رکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، عاصم کے گھر ہر روز لڑائی ہوتی ہے۔ ڈیڈی نے بے پرواہی سے کہا،
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ عاصم اچھا آدمی نہیں ہے۔ ممی نے خیال ظاہر کیا۔ ڈیڈی کافی پینے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ممی پھر سے بولی، یا پھر ہو سکتا ہے شاہین میں کوئی خرابی ہو۔ نہیں، شاہین میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بہت حسین اور خوش اخلاق عورت ہے۔ ڈیڈی نے آنٹی شاہین سے ہمدردی ظاہر کی۔ تمہیں تو اس سے بالکل ہمدردی ہوگی، ممی نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری تو شادی تقریباً اس کے ساتھ ہو ہی چکی تھی، تم نے پھر وہی تذکرہ چھیڑ دیا۔ ڈیڈی ممی کی بات پر جھلا گئے۔ میری اور اس کی منگنی کو صرف 6 ہفتے ہو چکے تھے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ وہ عورت بہت اچھی ہے۔ اس کو کیا ملا ایک سنگ دل شوہر کے سوا؟ اس بار ممی کے لہجے میں بھی ہمدردی تھی۔ ڈیڈی، مما، آپ دونوں نے کیا بحث چھیڑ دی؟ میں نے کہا۔ عاصم بہت ظالم ہے اور اس کی شخصیت میں بھی شک کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اس لیے تو آئے روز ان کے درمیان چک چک ہوتی رہتی ہے۔ ڈیڈی میری بات نظر انداز کر کے بولے۔ میں خاموشی سے ان کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے دلنشین شاہین بہت باصلاحیت لڑکی تھی۔ ایک بار اسکول میں ہونے والے ڈرامے میں اس نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جس میں وہ انارکلی بنی تھی۔ اس نے اس ڈرامے کے لیے گیت بھی لکھے تھے۔ اس نے میری تم نے پہلے مجھے یہ بات نہیں بتائی، ممی شکایتی لہجے میں بولی۔ ذاتی سی بات ہے، چلو میں تمہیں وہ گیت سنا دیتا ہوں۔ ڈیڈی، میں نے اس بار اونچی آواز میں ڈیڈی کو مخاطب کیا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی لاڈلی کے ساتھ خالی پلاٹ کا جائزہ لے آؤ اور اس عورت کی فریاد سن لو، ورنہ یہ اس کے غم میں خود کو ہلکان کر لے گی۔ میں گیت بعد میں سن لوں گی، ممی نے کانٹے دار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیڈی کافی کی پیالی خالی کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈیڈی کو میں اس خالی پلاٹ کی طرف لے گئی۔ زمین تپ رہی تھی۔ خالی پلاٹ کو لوگوں نے کچرا گھر بنا دیا تھا۔ وہاں پر بے شمار سبزی کے چھلکے، خالی جوس اور ملک پیک کے ڈبے اور شاپر اور ڈھیر ساری پلاسٹک کی بوتلیں پڑی تھیں۔ ڈیڈی نے غور سے سنے۔ میں نے کہا، میرا دل عجیب طرح دھڑک رہا تھا۔ ڈیڈی کچھ دیر سماعت پر زور دیتے رہے، پھر غصیلے لہجے میں بولے، میرا خیال ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اپنی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا نہ بھولنا۔ تمہارے دماغ پر گرمی کا اثر ہو گیا ہے۔ لیکن ڈیڈی، میں نے خود چیخیں سنی تھیں، بالکل صاف اور واضح، یقین کریں۔ اس جگہ زمین کھود کر اسے دفن کیا گیا ہے۔ میں نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا، پگلی، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کل مسٹر رحیم نے زمین کھود کر کوڑا دبایا ہے۔ یہ کہہ کر ڈیڈی گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کے دروازے کی تیز آواز سن کر میں گھر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ انسانی چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو کر ڈیڈی کو پکارا۔ ڈیڈی، وہ پھر سے چیخ رہی ہے، مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چیخ رہے تو چیخنے دو، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی نے
بیزاری سے کہا۔ ڈیڈی کمرے میں چلی گئے، ممی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسٹور روم میں چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک پاوڑا لیا اور خالی پلاٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں کی مٹی نرم تھی۔ میں نے تیزی سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ میں زمین کودتی رہی اور اس دوران عورت مسلسل چیختی چلاتی رہی۔ مجھے کھدائی کرتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ پسینے سے نہا گئی۔ اچانک وہاں پر بلال آ گیا۔ وہ میرا ہم عمر تھا، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ بلقیس، تم اتنی گرمی میں کیا کر رہی ہو؟ بلال حیرت سے مجھے دیکھ کر بولا، یہاں ایک عورت زندہ دفن ہے اور مدد کے لیے چلا رہی ہے۔ میں اسے زمین سے نکالنے کے لیے کھدائی کر رہی ہوں۔ واہ، تم تو ایک عورت کو زمین سے نکال رہی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ بلال پہلے ہنسا، پھر بولا، مجھے تو چلانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ بلال نے اعتراض کیا، کچھ دیر رکے رہو گے تو چیخ تمہیں بھی سنائی دے گی۔ آؤ تم بھی میری مدد کرو۔ میں نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب تک میں خود چیخ نہ سن لوں اس وقت تک پاوڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بھی کچھ دیر کے لیے ہاتھ روک لیا۔ چند لمحے بعد عورت کی چیخ پھر ابھری تو بلال تقریباً اچھل پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، یہ آواز تم نے خود نکالی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تمہارے سامنے ہی تو ہوں۔ اتنی دیر میں پھر چیخ سنائی دی۔ یہ کیا چکر ہے؟ بلال ہکلایا۔ تم کھدائی میں میری مدد کرو، پھر میں تمہیں تفصیل بتاؤں گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ لاؤ پاوڑا مجھے دو۔ اس دوران ہم کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہم واقعی اس دفن شدہ عورت کو زمین سے باہر نکالیں گے؟ خاصی دیر ہو گئی۔ ہمارے سامنے مٹی کا انبار لگ گیا، لیکن برآمد کچھ نہیں ہوا۔ بلقیس، میں تو تھک گیا۔ بلال نے پاوڑا ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اوہ، یہ گرمی اور اوپر سے خود کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ میں گھر جا رہا ہوں۔ یقین کرو، یہاں ایک عورت زندہ دفن ہے، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں اتنا یقین کیوں ہے اس بات کا؟ ہو سکتا ہے کوئی چڑیل ہو جو تمہیں بلا وجہ تنگ کر رہی ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہاں پر کسی نے کسی عورت کو دفن کر دیا ہے، اور وہ چڑیل دور سے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ نہیں، میرے دل کو یقین ہے اور میرا دماغ بھی اس بات پر متفق ہے، اس لیے مجھے لگ رہا ہے یہاں کسی عورت کو دفن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ عورت کی چیخوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ بلال، واقعی یہاں تو کوئی زندہ دفن ہے۔ مجھے یقین آ گیا، اب میں اسے نکالے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بلال نے پاوڑا سنبھالتے ہوئے پرزور لہجے میں کہا۔ مزید کچھ دیر ہم نے کھدائی کی، پھر میں سوچنے لگی کہ ہم بے سود اتنی محنت کر رہے ہیں۔ وہ عورت اس سلسلے میں ہمیں کوئی انعام تو ہرگز نہیں دے گی۔ اچانک ہمیں ایک سایہ نظر آ گیا۔ وہ سایہ کسی انسان کا تھا۔
ہم نے سر اٹھا کر دیکھا، ہمارے سامنے اس خالی پلاٹ کے مالک رحیم انکل کھڑے ہمیں عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے رفت ہونے لگیں۔ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کود رہے ہو زمین؟ چلو جلدی سے دوبارہ بھر دو اس گڑھے کو، انکل رحیم نے سخت لہجے میں کہا۔ انکل، یہاں کسی عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، ہم اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ عورت مدد کے لیے چیخ رہی ہے۔ ہم نے ہمت کر کے کہا، زندہ ہو یا مردہ، مجھے کسی عورت سے دلچسپی نہیں ہے۔ انکل نے بے روح سے کہا، سنیے تو میں جیسی چیخ اٹھی، عورت کی چیخ پھر ابھری۔ انکل رحیم نے بھی چیخنے کی آواز سنی اور حیرت سے اچھل پڑے۔ وہ کچھ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، یہ چیخ کس کی بھی ہو سکتی ہے، اور جلدی سے دوبارہ اس گڑھے کو بھر دو، انکل رحیم نے ضدی لہجے میں کہا۔ نہیں انکل، آپ کے پلاٹ میں کسی بے گناہ عورت کو دفن کیا ہے۔ بلقیس ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں اس کو نکالنا چاہیے، بلال نے انکل کو سمجھانا چاہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم دونوں کو گرمی لگی ہے، جلدی سے اس گڑھے کو بھر دو اور اپنے گھر کی راہ لو، ورنہ میں تم دونوں کی ٹھکائی کر دوں گا۔ یقیناً انکل نے اپنی بیوی کو یہاں دفن کیا ہے، اس لیے ہمیں اسے نکالنے سے روک رہے ہیں۔ میں نے بلال کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کس طرح یہ بات پولیس تک پہنچانی ہے؟ بلال نے جواب دیا۔ ہم پاوڑے وہیں چھوڑ کر پولیس کو اطلاع کرنے کی غرض سے قریبی اسٹور کی جانب دوڑے۔ انکل رحیم نے ہمیں حیرت سے دیکھا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن کا نمبر اسٹور کیپر نے دیا۔ ہم نے پولیس کو ساری بات بتائی اور پھر پولیس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد پولیس موبائل سائرن بجاتی ہوئی آئی اور انکل رحیم کے گھر کے سامنے رک گئی۔ پولیس نے انکل رحیم کے دروازے پر دستک دی۔ پولیس کو دیکھ کر محلے کے چند لوگ اور بچے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ رحیم کے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھی۔ ہمارے کان پولیس اور انکل رحیم کے درمیان ہونے والی گفتگو پر ٹکے ہوئے تھے۔ آپ ہی مسٹر رحیم ہیں؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ انکل رحیم اپنے دروازے پر پولیس کو کھڑے دیکھ کر حیرت سے بولے، کیا مسز رحیم یعنی آپ کی بیوی گھر میں موجود ہے؟ پولیس افسر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی موجود ہے، انکل رحیم نے خود اعتمادی سے کہا، پھر پلٹ کر اپنی بیوی کو آواز دی، سندس ذرا یہاں تو آؤ۔ سندس آنٹی دروازے پر آئی۔ اب پولیس افسر کے حیران ہونے کی باری تھی۔ پھر وہ انکل رحیم سے مخاطب ہوا، میں معذرت خواہ ہوں جناب، دراصل ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ نے اپنے خالی پلاٹ میں اپنی بیوی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ پولیس افسر کے لہجے میں معذرت تھی۔ اوہ، یہ بہت ہی شرارتی بچوں کی حرکت ہے، اب وہ میرے ہاتھ آ گئے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، انکل رحیم غصیلے لہجے میں بولے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی دور جانے کے بعد ہم رک گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے بلال سے پوچھا۔ اب تو ہم اس پلاٹ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، وہاں بڈھا رحیم ڈنڈا لیے ہمارا منتظر ہوگا، ویسے وہ تھوڑا اونچا سنتا ہے۔ بلال نے انکشاف کیا، تب تو اسے عورت کی چیخ سن کر بھی یقین نہیں آیا ہوگا۔ میں نے زوردار لہجے میں کہا،
یقیناً یہی بات ہے، بلال بولا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی میری بات کا یقین کرنے والا نہیں تھا۔ بلال نے تھوڑا بہت میرا ساتھ دیا، مگر رحیم کا غصہ دیکھ کر وہ بھی رفو چکر ہو گیا۔ اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس چیخنے والی عورت کے ساتھ دفن ہو کر مر جاؤں۔ اب واحد صورت بھی یہی رہ گئی تھی کہ میں علاقے کے ہر گھر میں جاؤں اور دیکھوں کہ کس کی بیوی غائب ہے، مگر میں بہت تھک چکی تھی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور علاقے میں بے شمار گھر تھے۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پلاٹ سے قریب ترین گھر میں جانا چاہیے۔ میں نے فوری طور پر اس فیصلے پر عمل بھی کیا۔ میں باری باری پڑوس کے ہر گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹاتی، دروازہ کھولنے کے بعد چند رسمی جملے کہتی اور اندر نظریں دوڑاتی رہتی کہ صاحب خانہ کی بیوی گھر میں موجود ہے کہ نہیں۔ وہ جملے ہوتے، ہیلو، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یوں ہی گزر رہی تھی کہ سوچا آپ کو اور آنٹی سے ملتی چلوں یا پھر اپنے ہم عمر کسی بچے سے ملنے کا بہانہ کرتی، اور جب مجھے پتہ چل جاتا کہ اس گھر کی مالکن گھر میں زندہ سلامت موجود ہے، تب میں اگلے گھر چلی جاتی۔ کچھ ہی دیر میں میں پریشان ہوئی اور تھک بھی گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ بالآخر میں اپنے محلے کے آخری گھر تک پہنچ گئی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ اگر انکل عاصم کے گھر پر بھی ان کی بیگم ہوئی، تب محلے میں آخری گھر انکل عاصم اور آنٹی شاہین کا تھا۔ دروازہ خود انکل عاصم نے کھولا۔ اوہ، تم ہو بلقیس، کہو کیسے آنا ہوا؟ انکل عاصم نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آنٹی سے ملنے آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ تو کچھ چیزیں لینے اسٹور تک گئی ہے، میں آنٹی کے آنے تک کا انتظار کر لوں گی۔ انکل عاصم میری بات سن کر گھبرا گئے۔ بیٹا، پتہ نہیں وہ کب تک آئی، اگر بہت ضروری کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا پیغام آنٹی تک پہنچا دوں گا۔ نہیں، مجھے صرف آنٹی سے ملنا ہے، اور جب تک وہ نہیں آتی میں نہیں جاؤں گی۔ انکل عاصم کی گھبراہٹ کے سبب میں ملنے پر مصر ہو گئی کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ بلقیس بیٹا، آنٹی ابھی واپس نہیں آئے گی، وہ اسٹور سے خریداری کر کے اپنی والدہ کے گھر جائے گی اور وہاں مزید وقت لگے گا، انکل عاصم نے جواب دیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثرات نمایاں تھا۔ اچھا انکل، آپ مجھے آنٹی کی امی کا گھر بتا دیں، میں وہاں انہیں اپنا پیغام سنا دوں گی۔ میں نے ایک بار پھر انکل کے تاثرات جاننا چاہے۔ بلقیس، دراصل ان کا گھر بہت دور ہے اور تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ ہاں انکل، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب مجھے آنٹی کی امی کا ٹیلی فون نمبر ہی دے دیں، میں فون پر بتا دوں گی۔ بلقیس، ان کے گھر ٹیلی فون نہیں ہے اور تمہاری آنٹی کا موبائل گھر پر ہے، وہ اپنا موبائل گھر پر بھول گئی ہے، انکل عاصم نے چالاکی سے کہا۔ انکل کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، پھر سوچ کر بولی، یہ تو بہت برا ہوا۔ دراصل میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ گھر کے برابر والے خالی پلاٹ میں کسی عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب شاہین واپس آئے گی تو میں اسے تمہارا پیغام ضرور دے دوں گا۔ وہ یہ سن کر بہت ہنسنے لگی۔ شکریہ انکل، مگر آپ یقین کریں، میں نے خود تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو یہ بات؟ میں نے خود اس عورت کی چیخیں سنی، تب تو یہ بات تم نے اوروں کو بھی بتائی ہوگی۔ انکل عاصم کے
لہجے میں پریشانی تھی۔ بے شک میں نے محلے کے تمام لوگوں کو بتایا ہے۔ کسی نے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھایا؟ انکل عاصم نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کسی نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ میں نے آرام سے کہا۔ وہ ذرا سا مسکرائے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ایک زہریلے بڑے لہجے میں بولے، یقیناً ایسی ہی بات ہوگی۔ قدرتی بات ہے، تم اتنی چھوٹی اور معصوم ہو، تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتی ڈرتی خالی پلاٹ میں ایک بار پھر آ گئی۔ عورت کی چیخنے کی آوازیں اب وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ آواز بہت دھیمی ہو چکی تھی، شاید اب وہ قریب المرگ تھی۔ وہ اتنی دیر چیختی چیختی تھک چکی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، زمین سے کان لگا دیے۔ اس بار میں نے اس کی آواز سنی، جو کہ بہت دھیمی تھی۔ اسے سننے کے لیے مجھے اپنی سماعت پر زور ڈالنا پڑا۔ وہ چیخ نہیں رہی تھی، ہلکی ہلکی گیت گا رہی تھی۔ پھر وہ گاتے گاتے رک گئی۔ اب مجھے اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے لیے بہت خفا ہو گئی۔ بیچاری کے لیے میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور تکی تکی قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل دی۔ میں گھر داخل ہوتے ہی میری نظر ڈیڈی پر پڑی، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈیڈی، اب وہ عورت چیخ نہیں رہی، بلکہ اب گا رہی ہے۔ میں نے گھر میں گھستے ہی ڈیڈی کو بتایا۔ تم خواہ مخواہ بولے جا رہے ہو، ڈیڈی چڑ کر رہا تھا۔ ڈیڈی، اگر ہم نے اب بھی اس کی مدد نہیں کی اور اس کو زمین سے باہر نہ نکالا تو وہ سچ مچ مر جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ چل کر خود سن لیں۔ وہ گا رہی ہے۔ گانا سن کر ڈیڈی کا رنگ اچانک فاق ہو گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکے جا رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ تم نے کہاں سے سنا یہ گیت؟ انہوں نے جیسی چیخ کر پوچھا۔ خالی فلیٹ میں دفن عورت نے یہ گیت گایا ہے جو میں نے سنا، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو وہ گیت ہے جو برسوں پہلے شاہین نے میرے لیے لکھا تھا اور خود گایا بھی تھا۔ تم اس گیت کے بارے میں نہیں جانتے، بلکہ میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ گیت صرف میرے لیے شاہین نے گایا۔ او میرے خدایا، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی سچ بول رہی ہو۔ گویا شاہین کو سچ مچ زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ ڈیڈی نے دروازہ کھول دیا اور جلدی سے باہر کی جانب لپکی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں خالی پلاٹ پر دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے دفن شدہ یا پھر آنٹی شاہین زمین کے اندر سے گیت گا رہی تھی۔ ڈیڈی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کدال تھی تو کسی کے ہاتھ میں پھاوڑا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سب مل کر زمین کھود رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں اپنے گھر آ گئی اور بلال کے گھر فون کیا۔ فون بلال نے اٹھایا تو میں نے پرمسرت اور خوش گفتاری سے کہا، بلال، جلدی سے پلاٹ پر آ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بلال نے میری بات سن کر یا ہوں کا نعرہ لگایا اور جلدی سے پلاٹ پر آنے کا وعدہ کیا۔ میں دوبارہ خالی پلاٹ پر آ گئی۔ وہاں ڈیڈی اور دوسرے لوگ کھدائی میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی محنت رنگ لے آئی اور زمین میں سے ایک نیم مردہ عورت برآمد ہوئی۔
اس کی سانس رک رک کے چل رہی تھی، تاہم بڑی بات یہ تھی کہ وہ زندہ تھی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال سے واپس آ کر ڈیڈی نے خوشی سے بتایا، شاہین بچ گئی۔ میں نے اور بلال نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری جدوجہد اس بار بہت اچھا ثابت ہوئی۔ شاہین آنٹی کو بچا لیا گیا اور انکل عاصم کو پولیس لے گئی۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ انکل عاصم اور شاہین آنٹی کے درمیان لڑائی کی وجہ تھی کہ انکل بہت شکی مزاج آدمی تھے اور وہ شاہین آنٹی پر بے بنیاد شک کرتے تھے۔ اس شک نے اس کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ رات کو دونوں میں شدید لڑائی ہوئی تھی۔ انکل نے غصے کی شدت میں آنٹی کے سر پر گلدان مارا اور یوں آنٹی بے ہوش ہو گئی۔ انکل عاصم ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا وہ مر گئی اور اس کے دماغ میں آیا کہ پلاٹ میں ایک دن پہلے رحیم نے زمین کو کوڑا دبایا ہے۔ بس انہوں نے رات ہی رات میں جلدی سے گڑھے میں سے کوڑا نکالا اور آنٹی کو زمین میں زندہ دفنا دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ آنٹی کے چہرے کے اوپر ایک لکڑی کا تختہ آ گیا تھا، ورنہ وہ تو زمین کے اندر چیخ بھی نہ سکتی۔ آنٹی نے اس بدبخت شخص سے طلاق لے کر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کیا اور اسے جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس واقعے نے میری شہرت کو چاند چار لگا دی، حالانکہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اخبار کے مین پیج پر میری بڑی تصویر میری کارنامے سمیت چھپی ہوگی اور رپورٹر میری انٹرویو لینے کے لیے آئیں گے۔ آنٹی شاہین میرا شکریہ ادا کرتی اور دعائیں دیتی نہیں تھکتی۔ اب ممی ڈیڈی بھی مجھ پر بھرپور توجہ دینے لگی اور میری باتوں کو بالکل بھی مذاق نہیں سمجھتی۔ اسکول میں ٹیچر کی من پسند اسٹوڈنٹ بن چکی ہوں۔ آخری گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے اس طرح کوئی واقعہ جو انجانا اور غیر معمولی ہو والدین سے شیئر کریں تو مہربانی کر کے ان کی بات کا مذاق میں نہ اڑائیں بلکہ سنجیدگی سے